لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو نماز ہے نا، نماز تو اصل میں ڈسپلن سکھانے کے لیے، جماعت جو ہے یہ تو ایک پابندی وقت سکھانے کے لیے ہے، وضو جو ہے یہ تو صفائی ستھرائی سکھانے کے لیے ہے، روزہ جو ہے یہ تو محض ضبط نفس اور اپنا سیلف کنٹرول کے لیے ہے۔ اب یہ باتیں بعض اوقات ظاہری جملوں کے اعتبار سے بڑی اچھی لگتی، واجبہ کیا بات ہے کہ نماز ڈسپلن سکھاتی ہے، جماعت جو ہے وہ صف بندی اور لائن میں لگنا سکھاتی ہے، اور وضو جو ہے وہ طہارت سکھاتا ہے، اور روزہ جو ہے سیلف کنٹرول سکھاتا ہے۔ لیکن یہی بات دو انداز میں کہی جا سکتی۔ ایک تو یہ کہ ان عبادات سے مقصود یہی ہے، اگر یہ بات ہے تو غلط ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھئی عبادات کی جو ضرورت اہمیت ہے وہ فی نفسی ہی ہے، یعنی وہ اپنی جگہ ضروری ہے، ہاں اس کے ساتھ یہ فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور 5 وقت وضو کرتا ہے تو اس وضو سے اسے طہارت، اسے فریشنس، اسے بدن کی تازگی حاصل ہوتی، اور یہ اس کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند چیز ہے۔ جب وہ عبادت کرتا ہے تو عبادت کی وجہ سے اسے کنسنٹریشن بھی ملتی ہے، اس کے ساتھ جماعت کی پابندی جو ہے ڈسپلن بھی سکھاتی ہے، لائن میں لگنا بھی سکھاتی ہے۔ یہ ہے اضافی فوائد، یہ اصل الاصول مقصد یہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں اضافی فوائد۔ تو اضافی فوائد کے اعتبار سے یہ ٹھیک ہے اور یہ چیزیں ہونی چاہیے اور بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ کہہ دینا کہ عبادات کے پیچھے بس یہی مقاصد ہے اور عبادت انہی کے لیے ہے، اور خود ان عبادات کا بندہ جو نماز پڑھتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، یا وہ روزہ رکھتا ہے اور اپنے نفس کے اوپر سختی کرتا ہے تاکہ اس کے جذبات جو ہے وہ دبیں، اس کی خواہشات جو ہے وہ دبیں، یہ بذات خود یہ مقصود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ عبادات مقصود بذات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ دیگر کئی اہم چیزوں کے لیے ذرائع اور اسباب بھی ہیں۔ قرآن و حدیث کے اگر نصوص اور جو ہے وہ احکام کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واضح طور پہ مقصود بذات بھی ہیں اور یہ ذرائع بھی ہیں۔ جیسے اب نماز کو لے لیں، نماز مقصود بذات ہے، یہ بذات خود مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کو ایمان فرمایا، چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگو تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، اور یہاں ایمان سے مراد ہے نمازیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے اور قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، تو ان کے بارے میں لوگوں کو تشویش تھی کہ بھئی ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، انہوں نے تو قبلے کی طرف پڑھی نہیں ہے، بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے لوگوں تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ اب یہ دیکھیں ایمان کسے فرمایا؟ ایمان اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرمایا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غیر مقصودی چیز ہے اور اسے جو ہے وہ ایمان قرار دے دیا گیا، نہیں، وہ بذات خود مقصود چیز ہے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب حالتوں سے زیادہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز، یہ سجدہ، یہ بذات خود اتنی اہم چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عاجزی ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کر دینا ہے، اس میں اپنی نفی ہے، نفی ذات ہے اس کے اندر، یہ خدا کی بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، تو بے شک بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ تو اب یہ خود نماز ہی کا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کا نام ہے، یہ رب سے مناجات ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ،
کہ بندہ جس قدر فرض چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اتنا اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہیں. یعنی فرائض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں. اور جب میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد پھر وہ پوری حدیث مبارک میں اس کی سمع بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ عطا کروں گا. اب یہ جو فضیلت ہے، یہ جو اتنی عظیم بشارت ہے، یہ کس چیز پہ؟ یہ انہی عبادات کے اوپر فرمائی گئی، انہی فرائض اور نوافل پہ فرمائی گئی، انہی نمازوں پہ فرمائی گئی کہ بندہ فرض کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے کسی اور شے کے ذریعے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا. خدا کی بارگاہ میں سب سے محبوب چیزیں یہ فرض نمازیں ہیں، یہ فرض روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اور پھر جب بندہ ان کے ساتھ یہی کام نفلی طور پہ شروع کر لیتا ہے، وہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے، وہ نفلی روزے رکھتا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ نفلی حج کرتا ہے، وہ عمرہ کرتا ہے، تو یہ عمل کرتے کرتے وہ خدا کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ خدا اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے، اور پھر آگے اس کو بہت سے فضائل و کمالات عطا فرماتا ہے. تو اب یہ فضائل کس چیز کی ہیں؟ یہ نماز کے ہیں. تو اب اگر نماز محض ایک ضمنی سی چیز ہے کہ جناب بس ادھر ادھر کے کام کر لیے اور بس وہ انسانیت کا نعرہ لگا دیا اور 2-4 دوائی دارو کے کام کر دیے تو بس ٹھیک ہے جی سارے کام ہو گئے، اور یہ نمازیں جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں. لیکن جو حدیثیں فرما رہی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ تو یہ، تو لہٰذا ان کو جو ضمنی چیزیں قرار نہیں دیا جا سکتا ہے.